اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، مولا آپ کو عافیت اور خیریت سے رکھیں۔ دوستو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے الحمدللہ ہمیں جو بھی صاحب نسبت ملتا ہے، جس کا نسبت قرآن سے ہو، جس کا نسبت عقائد جہان کے عشق سے ہو، جس میں جو صفت ہو، جو کوالٹی ہو، جنات خان حضرات آ جائے تو اس سے عقائد جہان کا صفت ضرور سنتے ہیں، اور اگر قرہ حضرات آ جائے تو اس سے کلام پاک کا تلاوت ضرور سنتے ہیں۔ اور یہی کوالٹی ہے صدیقی خوش محل کی طرف سے آپ کے لیے کہ ہم خود سنتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی سنائیں۔ تو آج ہمارے پاس جو ہستی تشریف فرما ہے، جو قاری صاحب تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت لہجے کا مالک، بہت اچھے لہجے کا مالک نعت جب بھی ہم ان سے نعت سنتے ہیں کسی پروگرام میں تو الحمدللہ ہمیں عقائد جہان کا محبت نصیب ہوتا ہے، اور عشق کا جو ایک حصہ نصیب ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت اور عقائد جہان سے ایک نسبت تازہ ہو جاتا ہے۔ آج سنتے ہیں قاری صاحب محترم سے نعت شریف، آپ بھی سنیں، میں بھی سنوں گا، اور انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا، اور جب آپ کو لطف آ جائے آپ کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں قاری صاحب آپ کا جو سلسلہ ہے خوشبو سے ہٹ کر کیسا ہے۔ صحیح، جزاکم اللہ احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، زر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں جس ویلے بلاوا مدینہ سامنے ہوئے، میں جس ویلے بلاوا مدینہ سامنے ہوئے، میں اکھ کھولا یا سو جاوا مدینہ سامنے ہوئے، حیات جا عطا کیے دو مکھ جا رب جانے، حیات جا عطا کیے دو مکھ جا رب جانے، جو ہو بڑیا تیری ساوا مدینہ سامنے ہوئے، میں جس ویلے نکلاوا مدینہ سامنے ہوئے، کسے بھی شہر وچ تیری محفل میرے آقا، کسے بھی شہر وچ ہوئے تیری محفل میرے آقا،
رہے گی جب گاوا مدینہ سامنے ہوئے تو ناصر شاد مولا پوری التجا کر دے تو ناصر شاد مولا پوری التجا کر دے قبر وچ جس گھڑی چاوا مدینہ سامنے ہوئے قبر وچ جس گھڑی جاوا مدینہ سامنے ہوئے جس ویلے ہی کوئی لاوا مدینہ سامنے ہوئے بیعت کھولا یا سو جاوا مدینہ سامنے ہوئے. جزاک اللہ احسن جزا. یہ تقاری سے محترم ماشاءاللہ آواز کا اور لہجے کا ایک خوبصورت انداز اور ایک منفرد انداز. اور آپ خود سوچیں یقیناً مدینہ شریف کا جو سلسلہ اور جو اس سے نسبت اس نے بیان کر دی اپنی زبان میں ماشاءاللہ بڑا عجیب ایک نسبت ہے. جب جس کا نسبت عقائد جہان کے ساتھ ہو جائے نا پھر اس کا آنکھ لگے تب بھی اسی نسبت کی باتیں ہوتی ہے. اور جب اس کی آنکھ نیند سے مطلب جب وہ اٹھے آنکھ کو بیداری نصیب ہو جائے تو تب بھی مدینہ کی باتیں ہوتی ہے. تو یہی ایک نسبت ہے کہ عقائد جہان کے ساتھ جس کا نسبت ہو جائے نا تو حضور کا ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. تو عقائد جہان نے فرمایا سچ کہتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ سچ کہتا ہوں. کتنا محبت ہے یا حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. کیا آپ کا محبت مجھ سے بیوی سے زیادہ ہے؟ جی نام. یا رسول اللہ بچوں سے زیادہ ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ پوری کائنات سے زیادہ ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بس یہی محبت آپ کو جنت لے جائے گی. اور یہی محبت اور جب نسبت انسان کا عقائد جہان سے ہونا حضور سے ہونا تو میرے خیال میں یہ محبت ایسا محبت ہے نا کہ آپ کو مقام اولیاء کی طرف لے جائے گا. ایک دلی سکون آپ کو ملتا ہے. دلی سکون اور دل کا جو سکون ہے وہ اسی محبت میں ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا یہ جو ظاہری محبتیں ہیں نسبتیں ہیں یہ دل کی یہ ظاہری ہے. اصل جو نسبت ہے اصل جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. بس حافظ صاحب کے اس نے ہم نے ناز شریف سنا ہے اور الحمدللہ مجھے یقین کامل ہے آپ بھی جب سنیں گے تو آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا. مولا ہمیں عقائد جہان کے ساتھ نسبت عطا فرمائے اور مولا ہمیں عقائد جہان کے ساتھ اور مدینہ شریف کے ساتھ نسبت اور محبت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.